اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا کہ جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور سرکار نے ایک دن پوچھا، اے سلیمان اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب تو بزرگی کا عالم ہے، حضور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مالک مارتا ہے کیونکہ غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ تو عرض کرنے لگے حضور اب اس کی مار بھی نہیں کھائی جاتی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان فارسی بتائیں آج دن کیا ہے؟ عرض کی حضور آج بدھ کا دن ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ بدھ تک ہم آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت خوش ہوئے اور جب یہ بات اپنے مالک کو کہی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو آزاد کرا لوں گا، تو اس نے کہا اور تو بزرگ ہو گیا، تجھے بھی کوئی خریدنے والا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو کوئی نہ خریدے اس کو آمنہ کا لال خرید دیتا ہے، اس کو مدینے کا تاجدار اور مکے کا ماہی خرید لیتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے آقا نے فرمایا جاؤ مالک سے پوچھو آپ کی قیمت کیا لگاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مالک سے پوچھا بتا میری قیمت کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا میری قیمت مانگتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے جب فرمایا تو مالک نے کہا، اس نے مشورہ کیا، کافر تھا، کافروں کے ساتھ مشورہ کیا کوئی ایسا میں اتنی قیمت بتاؤں کہ یہ دے ہی نہ سکیں۔ اس نے کہا کہ 1 پاؤ سونا لوں گا، 2 کلو چاندی لوں گا اور 300 درخت کھجوروں کے کہ اس کے اوپر پھل لگا ہوا اور رات کو وہ اس کا بیج بونا ہے، اس کی گٹکیں لگانی ہے زمین میں، اور صبح فجر کی نماز کے وقت وہ درخت تیار ہوں اور اس کے اوپر پھل بھی لگا ہو، کھجوریں بھی لگی ہوں۔ یہ 3 شرطیں تم پوری کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو عرض کی حضور وہ تو یہ اتنی مشکل شرطیں لگا رہا ہے، بہت پریشان تھے جب سنی اس کی شرطیں۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام کو عرض کیا تو میرے آقا قربان جائیں آپ نے فرمایا اے سلیمان بس اس نے یہی کچھ مانگا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگا ہے، آپ تو سوچ رہے تھے یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن قربان جائیں جن کا ہاتھ کی انگلی اٹھتی ہے تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، جن کا اشارہ ہوتا ہے تو سورج واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، اور جن کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، اس لجپال نبی، اس پیارے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تھا۔ وہ ان جیسے ایک فارسی پنجابی میں شاعر کہتا ہے او ان بولیاں نو بلا جاندہ ہے، او گونگیاں تو گلاں کرا جاندہ ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے۔ تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا؟ سلیمان فارسی نے عرض کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سلیمان فارسی ہم اس کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، غلام آیا، اس نے انڈا جو ہے وہ تحفے میں دیا، اس کا نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان فارسی کہاں ہے؟ سلیمان جی نبیوں کے سلطان، فرمایا اس کو چھپا لو اور اپنے مالک کو بولو کہ ہم نے پہلی شرط کو پورا کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کو انڈے کو چھپا کر جب مالک کے پاس گئے، اب یہ صحابہ رسول کا عقیدہ تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اگر انڈا دے کر فرمایا کہ ہم نے شرط پوری کر دی سونے والی تو یہ ہو جانی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ تو جب مالک کے پاس گئے اور فرمایا لو میرے آقا نے پہلی شرط پوری کر دی، دیکھا تھا انڈا، لیکن جب اس نے کھولا تو سبحان اللہ وہ سونا بن گیا تھا، پاؤ سونے والی شرط پوری۔ دوسری شرط میرے آقا نے فرمایا اے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح 2 چولوں، علماء فرماتے ہیں یا مٹی یا ریت کے بھر کے حضرت سلیمان فارسی آپ کو عطا کیے کپڑے کے اندر، فرمایا اس کو بند کر دو اور اپنے مالک کو بولو ہم نے دوسری شرط بھی پوری۔ 2 چولو آپ نے ریت یا مٹی کے بھر کر دیے اور فرمایا اس کو بند کر دو اور اپنے مالک کو بولو کہ ہم نے دوسری شرط بھی پوری کر دی۔ اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جا رہے ہیں، اور بعض ایسے بھی جاسوس قسم کے لوگ ہوتے تھے جو ادھر دیکھتے ادھر انڈا اور مٹی اور ریت دے رہے ہیں اور ادھر یہ سونا اور چاندی بن رہا ہے، تو وہ بہت پریشان تھے جب انہوں نے دیکھا کہ انڈے کو سونا بنا دیا، جب یہ دوسرے 2 چولو سرکار نے بھر کے دیے، جب کھولے تو یہ بھی چاندی بن گئی تھی۔
اب وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے انڈے اور مٹی اور ریت کو سونا اور چاندی بنا دیا. تو ان کو شک پڑ گیا، یہ تیسری شرط بھی انہوں نے پوری کر دینی ہے. تو ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ تو نے مشورہ تو کرنا تھا. اچھا جب آخری دن تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جائیں اور کھجوروں کی گٹکیں لے کر آئیں. آپ گئے، عرض کی حضور مل نہیں رہی کیونکہ موسم نہیں ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی اگر آپ کو سڑی جلی ملتی ہیں وہ لے آؤ، ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں وہ لے آؤ، آدھی ملتی ہیں وہ لے آؤ، ثابت ملتی ہے، جس طرح کی بھی گٹکیں ملتی ہیں وہ لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے آئے اور سرکار نے فرمایا 300 مٹی کے اس طرح وہ کھڈے سے لگاؤ اور اس مٹی کو